أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ جسے چادر پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بلائی عقیدت پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع ہے مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ قربانی کے فضائل، عشرۂ ذوالحج شریف کے فضائل، ریاکاری اور اخلاص کے حوالے سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے
قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل فرما دیجیے، ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز بھی کس کے لیے؟ اللہ، میری قربانیاں بھی اللہ کی، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو تمام عالمین کو پال رہا ہے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، یہ سب اسی کے لیے ہے۔ تو ہمیں اس آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی پر احسان کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اللہ کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ دکھاوا کرتے ہیں یا شور و غل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو پھر یہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے۔ قربانیاں اللہ کے لیے کریں، مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، گوشت نہیں ہونا چاہیے، اپنی قربانیوں کے نمائش نہیں ہونی چاہیے، اس کی تشہیر مقصود نہیں ہونی چاہیے، پوری گلی محلے پر اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اچھا جانور نہیں لانا چاہیے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اچھے طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، مقصود اللہ راضی ہو جائے، آپ کی واہ واہ ویسے ہو جائے۔ لیکن اگر جانور اس لیے خریدا کہ لوگ آپ کی واہ واہ کریں، ہر چوک چوراہے پر کھڑے ہو کے بتائیں میں اتنے کا لایا، میں اتنے کا لایا، مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اسی طرح انسان کا جو جینا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، شریعت مطہرہ کی تشہیر کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے میں، دین کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے میں، اور انسان کا مرنا بھی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں مرے، اللہ کی یاد میں مرے۔ دنیا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق دنیا میں رہ کر اپنی زندگی بسر کرے گا، تو اس کو موت بھی ایسی بات ہے اسلام پہ آئے گی، ایمان کی سلامتی والی آئے گی۔ یہ سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور مسلمان کا ہر کام اس کے پیش نظر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ اپنے نفس سے ہوشیار رہے کہ وہ کہیں اس کے عمل کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، کہیں وہ عمل کر کے اس کے اندر بڑائی نہ پیدا کر دے، تکبر نہ پیدا کر دے۔ تو اس لیے سارے کام کس کے لیے کرنے چاہیے؟ اللہ کے لیے کرنے چاہیے۔ رمضان ذوالحج شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اس سے پہلے لوگ قربانی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، کوئی حصہ ڈالتا ہے، کوئی جانور لاتا ہے۔ تو قربانی کرنا یہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔
اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اسے قائم رکھا گیا۔ ہر دور میں ہر نبی کی امت میں قربانی موجود تھی، اس کی صورتیں مختلف تھیں۔ حضور کی امت میں قربانی کو رکھا گیا ہے، اور قربانی کرنے والے کے لیے بڑا اجر ہے۔ قربانی کے جسم پر ہر بال کے بدلے میں اللہ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ عرض کی بھی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یادگار ہے۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ہر جسم کے بال کے بدلے میں اللہ قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نے ترمذی شریف میں فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، کوئی آپ شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن آپ قربانی کرتے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے نیکی ملتی ہے، اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، خوش ہو کر کرو۔ کیا کرو؟ خوش ہو کر کرو۔ اور اسی طرح المعجم الکبیر میں ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو یہ قربانی جہنم کے درمیان قربانی کرنے والے کے لیے پردہ بن جائے گی، ڈھال بن جائے گی، حجاب بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والا یہ عمل ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کی طلب رکھتے ہوئے قربانیاں کیا کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ اب یہ قربانیاں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گی، شفاعت کریں گی، درمیان میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے مجھے قربان کیا، آج یہ جہنم میں جائے، یا اللہ مہربانی کر رحم فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس جانور کی سفارش کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور پھر جو قربانی کے جانور قربانی کے حوالے سے منسوب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں، شعائر اللہ میں یہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان پہ شفقت کرنا، ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنے سے اللہ انسان کو دلوں کا تقوی عطا فرماتا ہے، پرہیزگاری نصیب۔ تو جو لوگ بھی شریعت کی طرف سے جن پر قربانیاں واجب ہیں انہیں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ کریں۔ یہ جو آپ خرچ کرتے ہیں فطرے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، قربانیوں کی صورت میں، یہ وہ مال ہے جو آپ نکالتے ہیں، بقیہ جو آپ کے پاس مال بچ جاتا ہے اس کے اندر ایسی توانائی، ایسی انرجی، ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کسی کا اس کے راستے میں خرچ کیا اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کریں۔
گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں. حدیث قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہ تو تمہارا یہ قربانیوں کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون. اگر کوئی چیز میرے ہاں پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری نیت ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے. گوشت تو ویسے ہی ہمیں مل جاتا ہے، ہم گوشت کی نیت نہ بھی کریں تب بھی وہ ہمیں ملتا ہے. تو اس لیے جو بندہ، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہ کرے بلکہ گوشت حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے، اگر اس نے کسی جانور میں حصہ ڈالا ہے تو اس کی اس نیت کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے کے لیے آپ اپنی قربانی رکھ کے حضور پیش کیجیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کی پیاری امی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اپنی قربانی کے پاس بیٹا موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے گرنے سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ قربانی کا اجر ہے کہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو جب قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن سے وہ جو خون نکلتا ہے، پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ پاک کو عید الاضحیٰ کے دن نہ بندے کی نماز والا عمل اتنا محبوب ہے، نہ صدقہ خیرات والا، نہ کوئی اور عبادت والا کوئی عمل اللہ کو محبوب ہے. اس دن اللہ کو سب سے زیادہ جو بندے کا عمل محبوب ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان ذبح کرنا. یہ سب عملوں سے زیادہ ابن آدم کا عمل اللہ کو محبوب ہے. اب کوئی آدمی یہ کہ میں جانور ذبح نہیں کرتا، میں جو ہے وہ صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، ایک تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، دوسرا یہ عمل خیر والا عمل ہے لیکن جانور ذبح کرنے سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا؟ جانور ذبح کرنا. ایک اور روایت میں ابن ماجہ شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، یعنی اس کے مال میں برکت ہے، اس کا مال اضافی ہے، اس پہ قربانی شریعت کی طرف سے کیا ہے؟ واجب ہے، اس پہ قربانی بنتی ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب. کتنی بڑی وعید ہے. نماز پڑھنا اللہ کو کتنا محبوب عمل ہے اور اللہ کے رسول تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، لیکن سرکار اپنے امتی سے کس قدر بیزاری کا اظہار فرما رہی ہے کہ جس میرے امتی پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اس کے مال میں وسعت بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا، تو اسے چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی عیدگاہوں کے قریب وہ نہ آئے. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ہم اس سے بیزار ہیں. اور میرے آقا اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے. جب تک سرکار اس دنیا میں ظاہری طور پر حیات رہے
آپ اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ کی طرف سے بھی قربانی فرماتے تھے اور اپنی امت کے اولین اور آخرین کے لیے بھی قربانی کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ، اور پھر یہی چیز حضرت علی کو بھی سرکار نے وصیت فرمائی اور وہ بھی کرتے رہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو قربانی کرنا ہے یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ خون بہانے سے کیا ہے؟ زیادہ پیاری ہو، یعنی کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو اس عمل سے بڑھ کے ہو اللہ کو، اللہ کی بارگاہ میں۔ اس دن سب سے بڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے جانور کی صورت میں ذبح کرنا، خون بہانا، یہ ابن آدم کا عمل کیا ہے؟ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس عمل کو، جو بندے کا یہ عمل ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ قربانی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور یہی بندے کا عمل اس کی مغفرت، اس کی بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ گائے کی ہے، بکری کی ہے، بھینس بھینسا کی ہے، یہ کیا ہے؟ جو قربانی کر رہا ہے قیامت کے دن اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب بتائیے جب جانور رکھا جائے گا تو اس کی نیکیاں کتنی وزنی ہو جائے گی، کہ یہ ہے وہ جانور جسے تو نے ہماری رضا کے لیے ذبح کیا تھا، آج ہم اس کو ضائع نہیں کر رہے، تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ رہے ہیں۔ اور نیکیوں والا جب پلڑا بھاری ہوگا تو اصول اللہ کا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو بندہ جنت میں جائے گا۔ آگے حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس جانور کو قربانی کرنے والے کے لیے سواری بنا دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ جس پر سوار ہو کر یہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ پل صراط سے کیا ہو جائے گا؟ گزر جائے گا۔ تو یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کریں، اور قربانیاں کرنی ہے تو ہم نے اپنے محلوں کو گندا نہیں کرنا، ہم نے اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھنا۔ ایسے نہیں آتے وغیرہ باہر پھینک یا گٹر میں پھینک دیں، گٹر بند ہو جائے، یہ ایسے ہم کرتے ہیں، لاپرواہی ہے، سستی ہے۔ تو ہمیں اپنے محلوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بعض لوگ جانور لے آتے ہیں، پوری گلی کی گلیاں بند کر دیتے ہیں، 10 دن لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا۔ لوگوں کو تکلیف دے کر اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو وہ آپ کی نیکی نہیں ہے۔ آ گئی ہے سمجھ میں؟ راستے کے بڑے حقوق ہیں اور پڑوس کے بڑے حقوق ہیں۔ بعض لوگ جانور لے آتے ساری رات شور و غل کرتے ہیں، پاس اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف دیتے، ایسا کوئی عمل آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں کے حوالے سے، مخلوق کے حوالے سے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو ہم بھی اسی رب کے بندے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی مخلوق کے لیے
आसानियां पैदा करें, मुश्किलात पैदा ना करें। तो आगे ये समझ लें, कुर्बानियां करेंगे अपने मोहल्ले साफ सुथरे रखें, शॉपर ले लेंगे, जो उसकी जानवर की ऐसी चीजें जो इस्तेमाल में नहीं होती उसको हम जहां पर भी गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि आते भी हैं लोग उठाने के लिए, सुजुकियां वगैरह या गदा गाड़ियां चल रही होती हैं, तो हमने उन तक अपनी चीजें पहुंचानी है, अपनी गली अपने मोहल्ले को गंदा नहीं करना। ये चीजें भी हमें बहुत जो है वो इनका भी ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो क्या फरमाया गया कि कुर्बानी का जानवर एक तो बंदे के नेकी वाले पलड़े में रखा जाएगा, और दूसरा ये जानवर कयामत के दिन सवारी बनेगा, जिस पे बंदा सवार होकर पुल सिरात उबूर करेगा और बड़ा जल्दी उबूर कर जाएगा। और तीसरा ये कि खुश दिली के साथ अल्लाह की रजा के लिए सवाब की तलब रखते हुए कुर्बानियां करनी चाहिए। चौथा ये कि जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है, जमीन खून का कतरा बाद में गिरता है, अल्लाह पहले बंदे के अमल को कबूल फरमा लेता है। पांचवा ये कि जब बंदा कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए ज़बह करता है, बंदे के उस जानवर का जो खून है वो जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। तो जानवर तीन तरह के जो है वो होते हैं जो कुर्बानी के लिए पेश किए जाते हैं। ऊंट है, गाय है और बकरी है। इनकी उम्रें ऊंट 5 साल कम अज कम, ज्यादा हो अफजल है, और गाय इसी की किस्म में भैंस भी है। बाद लोग जब ये दिन आते हैं तो शोर करते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है। हुजूर से इसकी कुर्बानी साबित नहीं है, लेकिन फुकहा और उलमा फरमाते हैं कि ये भी बकरा की किस्म में से है, गाय की किस्म में से है, ये भी कुर्बानी में क्या है, जायज है। इसकी उम्र 2 साल कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा हो अफजल है। इसी तरह बकरी है, उसी की किस्म में ये भेड़ भी आ जाती है, दुम्बा भी आ जाता है। तो एक गलत फहमी का इजाला ये भी कर लें कि बाज लोग ये कहते हैं कि भेड़ और दुम्बे का अगर बच्चा 6 माह का हो और वो दूर से साल का लगता हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। ये उस आदमी के लिए है जिस आदमी के पास इसके अलावा और कोई जानवर की खरीदने की इस्तात ना हो, बाअमरे मजबूरी। हुजूर की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह हमारे पास 6 माह का बकरी का बच्चा है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो क्या ये 6 माह का बकरी का बच्चा जायज है? सरकार ने फरमाया नहीं। कहा या रसूल अल्लाह इसके अलावा अगर हमारे पास इस्तात ना हो, तो सरकार ने फरमाया ईद वाले दिन बंदा अपने नाखून, अपने बाल, मुँह जेर नाक बाल ये उतारे, तो जो गरीब लोग हैं इस अमल की वजह से अल्लाह उन्हें कुर्बानी जैसा अजर अता फरमाए। और इसी तरह जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, जिन्होंने नियत फरमा ली है, आज चांद नजर आ जाएगा, तो चांद आज के दिन के सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी दाढ़ी, नाखून वगैरह ये जो इजाफी बाल हैं ये आप साफ करवा लें। और उनके लिए मुस्तहब है, क्या है? मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है। तो वो उनके लिए यह है कि वो कुर्बानी के जो दिन हैं उनमें ये चीजें ना लें अपने जिस्म से। जब कुर्बानी ज़बह हो जाए तो फिर उसके बाद ये अपने जिस्म से बाल वगैरह, नाखून वगैरह, ये जो भी चीजें शरीयत की रोशनी में आती हैं ये कर सकते हैं, तो इसका भी बड़ा अजर है, तो आप इसका भी एहतमाम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी इन दिनों में अपने बाल भी लेता है, नाखून भी उतारता है, तो उसकी कुर्बानी के अजर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुस्तहब अमल पे अमल करेंगे तो अल्लाह की जनाब से आप जरूर अजर पाएंगे। आप क्या है? जरूर अजर पाएंगे।
اور دوسرا میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ذوالحج شریف کا الحمدللہ چاند نظر آ جائے گا. تو یہ جو ذوالحج شریف کے پہلے 10 دن ہیں یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اب اے سی چل رہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اتنے کوئی مسائل دے دے کہ ہم اندر باہر سارا اس کو چلر کر دیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اے سی کے دنوں میں بعض نمازی زیادہ آ جاتے ہیں. اب جب صفیں بنتی ہیں تو کوئی کسی کے آگے کھڑا ہوتا ہے، کوئی باہر جانے کو راضی نہیں ہوتا. تو احتیاط فرمائے، اگر اندر صفیں بنی ہو اور کوشش یہ کریں صفوں کی طرح جیسے نماز میں صفیں بناتے ہیں نا ویسے بیٹھا کریں، تاکہ بعد میں کسی بھائی کو شکوہ نہ ہو. کیونکہ بعض لوگ، ہر آدمی کو ٹھنڈک چاہیے نا، صرف مولوی صاحب کو تو نہیں چاہیے، میری طرح آپ کو بھی ٹھنڈک چاہیے، گرمی چل رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں حشر کی اور قبر کی گرمیوں سے اللہ محفوظ فرمائے. بلند آواز سے کہہ دعا کی. اور جن لوگوں کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ ان کے رزق میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. تو یہ جو پہلے 10 دن ہیں نا یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. کیا ہے؟ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. سرکار نے فرمایا ان 10 دنوں سے بڑھ کے پورے سال میں کوئی عمل بندے کا اتنا اللہ کو محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، سرکار نے فرمایا اس سے بھی افضل ہے، روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. یہاں تک حضور نے فرمایا ایک عمل ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے. وہ کیا؟ کہ ایک آدمی اپنا مال لے کر اپنی سواری پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اس کی سواری، اس کا مال، اس کی جان اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے، شہید ہو جائے، واپس نہ لوٹے. یہ ایک عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. باقی کوئی عمل 11 مہینے 20 دنوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہو بندے کا. بلکہ حضور نے فرمایا اس رات کا قیام ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کا کسی نے قیام کیا. اور ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے. اور جو 9 ذوالحج کا روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے 2 سال کے یہ 1 دن کا روزہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. گناہوں کا کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ 10 دن ہمارے پاس آ رہے ہیں، کوشش کریں اس میں عبادت کا اہتمام کریں. کیا کریں؟ اس میں عبادت کا اہتمام کریں اور عبادت کا خوب اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت. ان 10 دنوں میں موبائل کا صحیح استعمال کریں. جو نوجوان حضرات بیٹھے ہیں یا بعض بزرگ بھی ہیں کہ جو ٹچ موبائل استعمال کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں، کوئی ایسی گندی چیزیں نہ دیکھیں ان دنوں میں، بلکہ کوشش کریں قرآن پاک میں قرآن پاک پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں، کسی عالم دین کا جو ہے وہ بیان سنیں، نعت شریف سنیں، اور اسی طرح کوشش کریں نمازوں کی پابندی کریں، تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ 10 دن اللہ کو بڑے محبوب ہیں. یہ 10 دن کیا ہے؟ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. تو ان میں آپ نے خوب عبادت کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے. اہتمام فرمائیں گے نا؟ سارے بولو، آگے پیچھے اندر باہر سارے بولو. کریں گے نا اہتمام انشاءاللہ تعالی. اب یہ جو حضرات قربانیاں کرتے ہیں تو لاکھوں روپے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب ایک جانور، ایک بکرا آج 70-80 ہزار روپے سے کم نہیں ہے. اور گائے بھینس کی طرف جائیں تو 2 لاکھ، پونے 2 لاکھ، 2.5 لاکھ. بعض لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ 5-5, 6-6 لاکھ روپے کے بھی کیا ہے جانور خرید کے لاتے ہیں. تو ان کے لیے اور جو قربانیاں کر رہے ہیں ان حضرات کے لیے یہ 2 احادیث مبارکہ میں بیان کرنے لگا ہوں جو ریاکاری کے حوالے سے ہیں.
کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کریں، اولاد پہ بھی خرچ نہ کریں، بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہ کریں، اور پھر آپ ریاکاری میں مبتلا ہو کر اپنے پیسے کو، روپے کو ضائع کر دیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ نہ اللہ راضی ہوا، نہ کچھ اور چیز آپ کے ہاتھ آئی۔ تو اس حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک اکبر، یعنی اللہ کے مقابل کسی کو لے آنا، اللہ کی برابر کسی کو لے آنا، یہ شرک اکبر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو شرک ہے، اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ اپنے محبوب سے رب نے وعدہ فرمایا جو میرے مقابل کسی کو لائے گا میں اس گناہ کو معاف نہیں کروں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے میری امت، مجھے تم سے شرک اصغر کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ کس چیز کا خطرہ ہے؟ سارے بولو، شرک اصغر۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ مجھے جس بات کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ میری امت کے لوگ نیک کام کریں گے لیکن اس میں ریاکاری کریں گے، دکھلاوا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دکھلاوا کریں گے۔ ریاکاری کی تعریف بھی یہی ہے کہ بندہ نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر بندہ نماز اس لیے پڑھے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، تو یہ اخلاص ہے۔ اگر بندہ کوئی بھی نیک کام کرے جس میں لوگوں سے واہ واہ لینا مقصود ہو تو یہ ریاکاری ہے، اسے شرک اصغر کہا گیا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے پاس اجر لینے کے لیے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا میرے لیے تو تم نے کچھ کیا نہیں تھا، تو جن کے لیے تم نے کیا تھا جاؤ انہی سے جا کے اجر لو۔ کتنی اس دن ندامت ہوگی۔ اللہ فرمائے گا میری رضا کے لیے کیا ہوتا تو اجر دیتا، تمہارا تو مقصد یہ تھا محلے والے خوش ہو جائیں، پڑوسی خوش ہو جائیں، رشتہ دار خوش ہو جائیں، دوست خوش ہو جائیں، یہ تمہارا عمل تو انہی کے لیے تھا، میرے لیے تو تھا نہیں، میرے لیے کیا ہوتا تو اجر پاتے۔ جن کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا جاؤ انہی سے جا کے اس کا اجر لو، میرے لیے جب نہیں کیا تو میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار کے صحابہ کہہ رہے ہیں ہم فتنہ دجال کے موضوع پر بات چیت کر رہے تھے صحابہ، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دجال کے فتنے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ سخت فتنے کا نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ بتائیے۔ سرکار نے فرمایا دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے میری امت کا ریاکاری میں مبتلا ہو جانا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ قربانیاں کیجئے، خوبصورت جانور لائیے، بے عیب جانور لائیے، بڑا جانور لائیے، بڑی رقم والا لائیے، لیکن کس کے لیے لانا ہے؟ سارے بولو ہاں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو، کوئی سنے نہ سنے اللہ تو، کوئی جانے نہ جانے اللہ تو۔ جب اللہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پھر ہم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا، ورنہ حدیث میں کیا آیا؟ پھر اجر اللہ نہیں دے گا، پھر جن کے لیے کیا ہے پھر انہی سے اجر لے گا۔ تو آپ کس سے لینا چاہتے ہیں قیامت کے دن؟ اپنے رب سے یا لوگوں سے؟ وہاں تو سبھی محتاج ہوں گے، وہاں تو سبھی اللہ کے کرم کے منتظر ہوں گے، اس کی رحمت کے حوالے سے جھولیاں پھیلائے کھڑے ہوں گے، وہ تو اللہ کے حکم سے کچھ کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو پھر آپ ایسا عمل نہ کیجئے گا جس سے آپ کی رقم بھی ضائع ہو جائے،
آپ کی نیکی بھی قبول نہ ہو، 10 دن آپ اس کی خدمت بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کا عمل ہی قبول نہ ہو، تو پھر آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ کس کے لیے کریں گے قربانیاں؟ نمازیں کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ کے لیے۔ دین کا کام کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بھلے تھوڑی رقم کا لاؤ لیکن نیت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں قربانیاں اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اور یہ جو عشرۂ ذوالحج، پہلا جو ذوالحج کے پہلے جو 10 دن ہیں، یہ کیا ہے؟ بڑی فضیلت والے، کیا ہے؟ بڑی، اور اللہ کو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل باقی 11 مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور 9 ذوالحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 2 سال کے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ اور اس روزے کی وجہ سے اللہ بندے کے پورے سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ان 10 دنوں کا قیام ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کا کسی نے قیام کیا ہو۔ اللہ کریم میری آپ کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو بالخصوص آپ اس وقت جس مسلک سے وابستہ ہیں، اپنے ان مسلک کے علماء سے وابستہ ہے۔ گمراہ لوگ، بے دین لوگ، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ، بالخصوص فتنہ قادیانی جو ہے، ان کا سب سے پہلا جو وار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں علماء کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، تاکہ یہ علماء سے دور ہوں گے، نفرت کریں گے، تو ہم جو بھی ان کو تعلیم دیں گے، جب یہ علماء سے بیزار ہوں گے تو پھر یہ ہماری مانیں گے، ورنہ اگر یہ علماء سے محبت کرنے والے ہوئے تو جو ہم ان کو سبق پڑھائیں گے یہ جا کے اپنے علماء کو سنائیں گے، علماء پھر اس کا رد کر دیں گے، تو ہماری جو کمائی ہے اس پہ پانی پھر جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ان علماء سے علم حاصل کرو، ان کی صحبت رکھو جن کے اندر یہ 5 خصوصیات موجود ہیں۔ کتنی؟ 5 خصوصیات، بولے میرے ساتھ، کتنی؟ 5 خصوصیات ہوں۔ ان علماء کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ ان میں سے نمبر 1، ایسے عالم دین کے پاس بیٹھو کہ جو تمہیں شک سے یقین کی طرف بلاتا، جو تمہیں شک کی بجائے یقین کی طرف لے آئے، اس طرف بلائے، ایسے عالم سے علم حاصل کرو، ایسے عالم کی صحبت اختیار کرو جو تمہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرے، جو تمہارے نظریات، تمہارے عقائد میں کمزوری پیدا کرے، تو ایسے عالم کے پاس نہ بیٹھو۔